بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن والصلاة والسلام على حافظ دینه ومنفذ احکامه ومروج الایمان اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال الإمام علیہ السلام إن كل فوق العبادة عبادة وحبنا أهل البيت أفضل العبادة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد معاملہ اسلام کا بہت ہی خوبصورت فرمان آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا. مولا فرماتے ہیں ان فوق العبادتی عبادت، کہ ہر عبادت سے بڑھ کے ایک عبادت ہوتی ہے، ہر عبادت سے اوپر ایک اور عبادت ہے جس کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس سے بھی افضل ہوتی ہے. وَإِنَّ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، ہم اہل البیت رحم السلام کی محبت سب سے افضل عبادت ہے. تو بس آپ اہل البیت رحم السلام کی محبت میں ایک صلوات پڑھیں جو محبت بڑی صلوات ہے. تو بس مومنات، یہی وہ محبت ہے جو آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے یہاں پہ لے کے آئی ہے مجلس اذان. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، سردی ہے، آپ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں. یہ وہی محبت ہے، یہ وہی حرارت حسین ہے جو مومنین کے قلوب میں رکھ دی گئی ہے، جو آپ کو یہاں تک لے کے آتی ہے. اور آپ ہر چیز پہ فوقیت اس عبادت کو کہ ہم نے مجلس میں جانا ہے، ہر کام رہنے دو. اور یہ محبت بہت کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا بھی ہماری اسی محبت نے سنوارنی ہے اور آخرت بھی اسی محبت نے سنوارنی ہے، کیونکہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت 7 وحشتناک مقامات پہ کام آئے گی. سب سے پہلا وحشتناک مقام کون سا ہے کہ جب سامنا ہوتا ہے اسرائیل کا، جب پتہ چلا کہ بس اب جانا ہے، پتہ چل گیا، جانے والے کو پتہ چل جاتا ہے، مومن کو تو کئی دن پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو سب سے پہلا مقام کہ جب اسرائیل آتا ہے، اس وقت رسول فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے. وہ تمہارے ساتھ ماں جیسا سلوک کرے گا، شفیق ماں جیسا سلوک کرے گا. اور پھر قبر میں دوسرا مقام، حشر میں. یہ سارے وحشتناک مقامات ہیں. ہمارے پاس کتنے عظیم خزانے ہیں، اور ہمیں تو ان چیزوں سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، نہ حشر میں نہ قبر میں، کیونکہ ہمارے دل اس محبت سے منور ہیں. حشر میں کام آئے گی، نامہ اعمال دیتے وقت بھی کام آئے گی، دائیں ہاتھ میں ملے گا اس محبت کی وجہ سے. میزان جب قائم کیا جائے گا تب یہ محبت کام آئے گی، حساب جب لیا جائے گا تب یہ محبت کام آئے گی، پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تب یہ محبت کام آئے گی. تو کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس محبت کی معرفت حاصل کریں. یعنی کہ ہر چیز کی ایک معرفت بھی ہوتی ہے کہ محبت کے دعوے تو کریں، لیکن ہمیں صحیح پتہ نہ چل سکے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں کیا وہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، تبھی تو ہمیں فائدہ ہوگا نا. اگر یہ محبت یک طرفہ رہی تو پھر یہ 2 طرفہ ہوگی تو پھر اصل کامیابی ہے. کامیابی تب بھی ملے گی. ہر صورت ان ہستیوں سے وابستہ ہونے میں کامیابی ہی ہے، چاہے آپ کی وابستگی جس لیول کی بھی ہو. بس آپ کے دل میں ان کی محبت ہے، انہوں نے آپ کے کام آنا ہی ہے، وہ شفیق ہستیاں ہیں. مایوسی تو ادھر ہے ہی نہیں، کیونکہ جیسے خدا سے مایوسی کفر ہے نا،
تو یہ خدا کی صفات کا مظہر ہے. ان کے در سے مایوس کبھی نہیں ہونا کہ پتہ نہیں میری عزاداری نہیں قبول، یا پتہ نہیں میری نماز نہیں قبول، یا پتہ نہیں میری محبت نہیں قبول. نہیں، یہ نہیں تو ہے ہی نہیں اس گھر میں. یہ شفقت ہی دیتے ہیں. ہر زمانے کا امام کا دست شفقت اپنے چاہنے والوں کے سر پہ ہوتا ہے. بس ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسی محبت کریں کہ وہ خوش ہو جائیں. یعنی ایسی محبت نہ ہو کہ بس ہمیں ہی فائدہ ہو، ایسی محبت ہو کہ انہیں بھی فائدہ ہو. بس کہنا یہ چاہتی ہوں. تو اسی سلسلے کا ہی ایک فرمان کس محبت کو سمجھانے کے لیے جابر بن یزید جعفی بہت قریبی صحابی ہیں 5ویں امام کے، امام محمد باقر علیہ السلام. سلوات تو آپ بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں، وہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ پریشان لگ رہے ہیں. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، 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 بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مغرب کیونکہ بہت نزدیک آتی جا رہی ہے، اس لیے میں نے بہت کوشش کروں گی کہ مختصر وقت میں آپ کو ایک وسیع پیغام دے دوں. بس ایک روایت پیش کروں گی اور اس کے ساتھ ایک جملہ پیش کروں گی. آپ نے روایت سے بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہ ہم نے محبت کرنی کس طرح کی ہے، کہ ہمیں دو طرفہ، یعنی وہ بھی ہم پہ فخر کریں، ہم ہی نہ فخر کرتے رہے کہ میرے فلاں امام کا یہ کارنامہ، فلاں امام کا وہ معجزہ، وہ بھی ہم پہ فخر کریں. تو یہ جابر بن یزید، یہ جابر بن عبداللہ ایک ہے نا، یہ جابر بن یزید ہیں جو 5ویں امام کے صحابی. یہ انہوں نے 17 سال 17 ایئر امام کی خدمت کی ہے. اور میں نے یہ روایت اس دفعہ، یہ روایت میں نے اکثر مجالس میں پڑھی ہے. آپ اگر یوٹیوب پہ میرے چینل پہ جائیں تو آپ کو سننے کو ملے گی. اور ایک جملہ ساتھ میں نے ہدیہ کیا ہے، وہ مجھے مولا کی طرف سے ہدیہ ہوا. میں نے تقریباً ہر جگہ وہ ہدیہ کی. چینل میرا ہے یوٹیوب پہ سیدہ زینب عمران، آپ جا کے لکھیں گے تو لوگو آئے گا لبیک یا حسین. اس میں جا کے آپ مجالس کافی اور تقریباً 200 کے قریب آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیغامات ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. اچھا، تو یہ اب امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے یہ جابر بن یزید. آگے کہتا ہے کہ مولا اب میں آپ کو الوداع کہنے آیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اپنے جد کی حدیث بیان کریں جو میں آپ کے شیعوں تک پہنچاؤں. تو یہ حدیث صرف جابر نے اس وقت کے شیعوں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے شیعوں کے لیے حدیث ہے. تو مولا نے فرمایا کہ جابر 17 سال تم نے میری خدمت کی ہے، کیا ابھی بھی تشنگی باقی ہے؟ تو جابر نے کہا کہ مولا آپ وہ سمندر ہیں کہ جس کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا. آپ علم کا وہ سمندر ہیں کہ جس کی گہرائی کو نہیں پہنچا جا سکتا. تو پھر امام نے فرمایا سنو، ابلغنی انی السلام، کہ سب سے پہلے میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا. اور اس کے بعد اب یہ جو حدیث مولا دیں گے کیسی قیمتی حدیث ہوگی کہ جو 17 سال کے بعد جابر الوداع کر رہا ہے مولا کی غلامی سے، اب وہ جا رہا ہے. تو اب مولا اس کو اپنے قیامت تک کے شیعوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ مولا نے فرمایا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا لا قرابت بیننا و بین اللہ، کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی قرابت داری نہیں ہے. لا یتقرب الیہ الا بالطاعۃ، اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر اطاعت کے ساتھ. اطاعت کے بغیر اللہ کا تقرب نہیں ملے گا. اگر اللہ کا تقرب ملے گا تو اطاعت سے ملے گا. من اطاع اللہ و احبنا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور پھر ہم سے محبت کرے، فہو ولینا، تو وہ ہمارا دوست ہے. ومن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، لم ينفعہ حبنا، اس سے ہماری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب کچھ سمجھ میں آئے محبت کا مفہوم؟ پریشان تو اب میں نے کیا نا آپ کو یہ روایت سنا کے. تو ہمارے یہاں پہ چونکہ آدھا پیغام منبر سے دیا جاتا ہے اور اس لیے ہماری قوم مختلف مسائل میں الجھی ہوئی ہے.
بہت سی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پیغام کو مکمل دیا جائے. تو بس میں ایک جملے میں اگر آپ کی الجھنوں کو جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو گئی ہے نا کہ بہت سی روایات 2 آنسوؤں پہ جنت بھی مل جاتی ہے، وہ غلط نہیں ہے. وہ روایات بالکل حقیقت ہے. واقعاً غم حسین میں 2 آنسو بہانے سے بھی جنت ملتی ہے، لیکن وہ آنسو معرفت والے ہونے چاہیے. بس بات اتنی سی ہے. وہاں یہ نہیں کہا گیا، جس روایت میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی، میں بہت مختصر کر رہی ہوں سارے موضوع کو، کہ جہاں بھی روایات آپ کو ملیں کہ عزاداری کے حوالے سے یا کسی بات کے حوالے سے کہ آپ نے یہ کام کیا تو جنت ہی، ایک ایک قدم پہ جنت، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہاں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ساتھ کہ اگر آپ غم حسین میں آنسو بہائیں تو بے شک نماز نہ پڑھیں جنت مل جائے گی. یہ فلسفہ جو ہماری قوم کو دیا گیا ہے یہ جاہلوں نے دیا ہے. اور یہ فلسفہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ دشمنوں کی طرف سے آیا تاکہ یہ قوم عبادت سے دور ہو جائے. تو یہ ساتھ تم اپنے سے لگا دی گئی کہ بھئی وہ 2 آنسوؤں پہ جنت مل رہی ہے، اب نماز کی کیا ضرورت؟ یہ کہاں ساتھ لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ بس یہ ضرور لکھا ہے کہ 2 آنسوؤں پہ جنت ملے گی، لیکن وہ جنت، وہ آنسو معرفت والے ہونے چاہیے. تو بس ایک جملے میں سارا یہ آپ کے الجھنے سمیٹوں، جو جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ گناہوں کے لیے سند نہیں ہے. یہ گناہوں کے لیے سند نہیں ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ محبت گناہوں کے لیے سند نہیں ہے بلکہ قبولیت اعمال کے لیے شرط ہے. اعمال ضروری ہیں اور ان کی قبولیت کے لیے شرط یہ محبت ہے. اگر یہ محبت نہ ہو، یہ ولایت نہ ہو، جتنی مرضی عبادتیں کر لو، روایات آپ کے ذہن میں میں نہیں کو بیان کرتی، کہو یہو جتنا صدقہ دے دو، جو مرضی کر لو، کوئی قبول نہیں ہے. اللہ قبول، ولایت کے بغیر عبادات قبول نہیں ہے. تو یہ محبت، یہ ولایت، یہ گناہوں کے لیے ہمیں سند نہیں دی جا رہی بلکہ قبولیت اعمال کے لیے شرط ہے. اور یہ خالص ہونی چاہیے. جتنی خالص ہوگی اتنا ہی آپ کو دین و دنیا کی شاہی ملتی چلی جائے گی. یہ خالص ہونا ضروری ہے. حارث حمدانی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے محبت کرنے والے، چاہنے والے، حقیقی چاہنے والے، انتہائی دوپہر گرمی کا وقت، اور مولا کائنات سے ملنے ان کے گھر چلے گئے. اور ابھی یہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، دن میں کئی دفعہ مولا کا دیدار ہوتا ہوگا، لیکن جب عشق ہو جاتا ہے، جب حقیقی محبت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہمارے زمانے کے امام سے اگر وہ عشق ہو جائے تو ہم ان کے دیدار کے لیے کئی چلے کاٹیں، کئی ریاضتیں کریں، تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. لیکن ہمیں چونکہ وہ درد نہیں ہے، ہمیں شوق ہو تو ہم یہ کریں نا. ہمارا بس دل چاہتا ہے کہ ہمیں زمانے امام کی زیارت ہو، لیکن اس کے لیے جو ریاضتیں ہیں، جو تزکیہ نفس ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، تو ہم محروم ہیں زیارت سے. لیکن دیکھیے جو حقیقی عاشق ہوتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں. اب یہ حارث حمدانی دوپہر کو مولا کے گھر کا دروازہ بجایا، مولا تشریف لائے. مولا نے پوچھا حال احوال، سلام دعا کے بعد کیسے آنا ہوا. حارث نے کہا کہ مولا آپ کے دیدار کا شوق مجھے کھینچ لایا. اور ابھی کچھ دن پہلے زیارت کی ہوگی، ممکن ہے مسجد میں نماز جماعت کے لیے گئے ہو، زیارت کی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت دور کے علاقے سے جا رہا ہے اور کئی دنوں بعد یا مہینوں بعد زیارت کر رہا ہے. ممکن ہے دن میں کئی دفعہ کرتا ہوں. تو مولا نے پوچھا کیا واقعاً تم میری محبت میں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مولا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے. ہماری محبتیں حاجت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں. مولا یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ دے دیں، بس پھر تو آپ مولا ہیں اگر یہ میری ضروریات پوری کر دیں. تو اب مولا میں کوئی میری ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں مجھے چاہیے، صرف آپ کی محبت مجھے کھینچ کے لائی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ اے حارث حمدانی، اگر واقعاً میری محبت، تم اللہ کی خوشنودی کے لیے میری زیارت کے لیے آئے ہو،
تو یاد رکھو کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تم میری زیارت کرو گے. اور پھر آپ نے فرمایا یا حارس و ہمدانی میں یموت، جو بھی مرتا ہے یرنی وہ مجھے دیکھتا ہے، مومن اور کانا کافر، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو. بس فرق یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ اس طرح سے دیکھتا ہے، اس کا اپنے نتیجے محبت کے ساتھ آپ کی زیارت کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے نتیجے بغض کے ساتھ زیارت کرتا ہے تو وہ نہ خوش ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے مولا کو دیکھ. تو یہ چیز ہے کہ مولا فرماتے ہیں میں ہر ایک کے پاس جاتا، ہر مومن میری زیارت کرے گا. تو بس پھر منزلیں ہی آسان ہو گئی. جب مولا کی زیارت سے آغاز ہوگا ان منزلوں کا تو کیا وہ منزلیں مشکل رہ جائیں گی؟ یہ تو آخرت کے مالک ہے، محشر کے مالک ہے، کوثر کے مالک ہے. تو یہی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ زیارت کر لیتا ہے ان کی وقت آخر. یہیں سے اسے پتہ چل جاتا ہے آگے میرے ساتھ جو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. لیکن یہاں پہ آ کے کچھ پریشانیاں اور الجھنیں قوم میں پیدا کر دی گئی ہیں، اور کچھ یہ پیدا کرنے والے اپنے ہی ہیں کہ جو معرفت کی کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں. اور ہمیں چاہیے ہم اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ سمجھیں، خاص طور پہ موجودہ دور میں جب کہ ہر کوئی اٹھ کے سوال کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ سوالات ہوتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ سمجھنے کے بہت فائدے بھی ہیں. اور مولا حسن علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ان کی خدمت میں ایک شخص آیا تحفہ لے کے، ہدیہ لے کے. تو مولا نے جب ہدیہ اس کا لیا تو مولا نے فرمایا اس کے عوض کیا چاہتے ہو، کہ کیا میں تمہیں 20,000 درہم دوں یا کہ تمہیں علم کا ایک باب تعلیم کروں کہ اس علم کے باب کی وجہ سے جب تم اپنے علاقے میں واپس جاؤ تو فلاں ناسبیوں کے ساتھ مناظرہ کر کے جیت اور فتح یابی حاصل کرو. پھر مولا نے اسے اس کے آگے آپشن رکھ دی کہ میں 2 چیزوں میں سے ایک بتاؤ، اگر تم اچھا انتخاب کرو گے تو دونوں دے دوں گا، اگر تمہارا انتخاب اچھا نہیں ہوگا تو صرف وہ ایک چیز ہی ملے گی، وہی 20,000 درہم. اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اچھا انتخاب کروں. اس نے کہا کہ آپ مجھے علم کا ایک باب تعلیم کر دیں. تو مولا نے اس کو علم کا ایک باب بھی تعلیم کر دیا اور درہم بھی دے دیے کیونکہ اس نے اچھا انتخاب کیا تھا، دونوں چیزیں لے لی. اور اس علم کی بنا پہ وہ اپنے علاقے میں جا کے اس نے دلائل کے ساتھ اپنے مذہب حقہ کی حقانیت کو ثابت کروایا. تو جب مولا کی خدمت میں واپس آیا مولا نے فرمایا کہ تو نے کتنا اچھا کام کیا، تو نے اللہ کی مدد کو پا لیا، تم نے علی اور رسول کی محبت کو پا لیا، آل اطہار کی مودت کو پا لیا، یہ سب تیرے سے خوش ہوئے. تو ہمیں بھی اپنے عقیدے کو دلائل سے سمجھنا ہے تاکہ ہم بھی جواب دے سکیں. اب اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ مولا علی، آپ کے مولا علی، آپ کے ائمہ اطہار ہر مرنے والے مومن کے پاس جاتے ہیں، تو یہ ہر جگہ ایک بدن ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم مان لیں کہ ایک بدن ہر جگہ حاضر ہوتا ہے تو ہر جگہ حاضر ہونا تو اللہ کی صفت ہے، یہ صفت میں شریک ہو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا. ایک تو یہ شرک پتہ نہیں ہر بات میں کہاں سے آ جاتا ہے، شرک کی شین سے بھی واقف نہیں اور شرک ہو جاتا ہے. اب یہ اعتراضات دوسرے بھی کرتے ہیں اور کچھ اپنے بھی ان کی باتوں میں آ کے پریشان ہو کے شرک کا نعرہ لگا کے وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو معرفت جو ہے آل محمد کی وہ ان کے دلوں میں کمزور رہ جاتی ہے، کیونکہ آل محمد جو ہے نا یہ ہر بندے کو اپنی ظرف کے حساب سے سمجھ میں آتے ہیں. جتنا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے اتنے زیادہ سمجھ میں آتے ہیں. آج بھی ہر مومن دوسرے مومن سے ناراض ہے، بھئی یہ تو یہ نماز میں پڑھ رہی ہے، یہ تو یہ عقیدہ رکھتی ہے، میں وہ عقیدہ. اتنا الجھا دیا قوم کو. تو میں کوشش کروں گی کہ اس الجھاؤ کو تھوڑا سا ختم کر سکوں، کسی حد تک کم ہی کر دوں تو سمجھوں گی منبر کی کامیابی ہے. تو اب یہ اعتراضات مغالطے دیے جاتے ہیں نا، غلط قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گی کہ دیکھیے فلسفے والے جو ہے نا، فلسفے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے. ہر کوئی ہر جگہ اگر حاضر ہوگا تو اللہ کی صفت میں شریک ہو جائے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا. تو بھئی یہ ہر جگہ حاضر ہونا کیسے شرک ہو جائے گا؟ خدا نے
اپنی الہ ہونے، اپنے معبود ہونے کے علاوہ کسی چیز کا کلمہ پڑھوایا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہیں کہا کہ لا رازق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی، لا خالق الا اللہ، کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن سے دلیل دوں گی۔ خدا کہتا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، اس کا مطلب خلق کرنے والے اور بھی ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ احسن الخالقین، خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر۔ اس کا مطلب رزق دینے والے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ انی اخلق لکم، میں خلق کروں گا تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، احیی اموت، میں مردوں کو زندہ کروں گا، اخلق یعنی خلق کروں گا تمہارے لیے مٹی سے۔ اب یہ قرآن میں لفظ موجود ہے نا، انی اخلق، میں خلق کروں گا تمہارے لیے۔ تو اب یہاں پہ عیسیٰ کو کہہ دیجئے مشرک، اور اس شرک کی تو تبلیغ کرنے والا بھی اللہ خود ہے، آیت اللہ نے بھیجی ہے نا۔ تو کچھ تو سمجھیے کہ معرفت کیا چیز ہے۔ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں کہ جناب، ابھی میں بات تو یہی روک رہی ہوں، ابھی میں نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے یہاں سے۔ جناب سلمان 10ویں درجے پہ ہیں ایمان کے درجے ہیں نا، 10ویں درجے پہ جناب سلمان ہے، 9ویں درجے پہ جناب ابو ذر ہیں۔ اور روایت کیا کہتی ہے؟ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتہ چلے سلمان کے دل میں کیا، اس کو قتل کر دیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ مومنین ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں کہ میں تو اس کو ختم ہی کر دوں گی، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جس کا یہ عقیدہ۔ بھائی تم جانتے نہیں ہو کہ معرفت کی منزلیں اپنی ظرف کے حساب سے۔ اب بظاہر ایک درجے کا فرق ہے، ابو ذر 9ویں پہ، سلمان 10ویں پہ، لیکن یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے سلمان کا بھی بتائیں گے نہیں ان کے اندر معرفت کس منزلت کی ہے۔ تو اس لیے مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، رب نہ سمجھنا۔ وادفعوا عنا خطوات البشریہ، اور یہ بشریت کو بھی ہم سے دور رکھو، ہم تمہارے جیسے بھی نہیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ہمارے جتنے فضائل بیان کرو گے تم ہمارے سمجھ ہی نہیں سکتے، تم ہمارے فضائل کی حد کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پہ تو شرک، اب یہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی شکل خلق کروں گا، لیکن قرآن میں لفظ ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ تو اس میں اتنی خطرے والی بات نہیں ہے، جو اللہ کے اذن سے خالق ہو سکتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہر جگہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ شاہ نجف صلوات اگر آپ متوجہ ہیں تو باتیں میری تھوڑی سی ذرا ساتھ چلنے والی، اگر ساتھ دیں گے، ورنہ تو میں کوئی آسان سا معجزہ بھی سنا دوں گی، میرے لیے بھی آسانی ہے، مجھے باقاعدہ اس کے لیے محنت کر رہی ہوں میں کہ آپ کے ذہن عالیہ میں یہ چیز اتر جائے، کیونکہ موجودہ دور میں بہت سے مسائل ہیں، بچیاں بہت مسئلے پوچھتی ہیں میرے سے، تو یہ ممبر ہی تو ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے فلسفے کی بھی ایک، فلسفے کے نام سے لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن میں بچوں کے لیے بہت آسان کر کے بتاؤں گی۔ ایک دلیل ہے فلسفے میں، ہوتا ہے ایک محال عقلی، محال یعنی ناممکن، ایک ہوتا ہے چیز کا عقلاً ناممکن ہونا، ایک ہوتا ہے محال عادی یعنی عادتاً محال ہے، وہ عقلاً ہو سکتا ہے لیکن عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مثالیں دوں گی میں آپ کو۔ محال عقلی، اگر کوئی یہ کہے کہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے 3 ہوتے ہیں، عقل ہی نہیں مانے گی، 2 اور 2 تو 4 ہی ہوتے ہیں نا، یہ محال عقلی ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ کل جو ہے وہ جز سے چھوٹا ہوتا ہے، محال عقلی ہے، کل بڑا ہی ہوگا۔ خربوزہ لیں، اس کی ایک کاش نکالیں تو میں کہہ دوں کاش بڑی ہے، یہ عقل کے خلاف ہے،
یعنی عقل ہی نہیں مان رہی. لیکن جو محال عادی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عقلاً ایسا ہو سکتا ہے لیکن عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. اب اگر دیکھیے کہ آپ نے 100 میل کا سفر کرنا ہے, آپ کہیں کہ میں 1 گھنٹے میں کر لوں, تو یہ عقلاً محال نہیں ہے. عادتاً محال ہے کہ 100 میل 1 گھنٹے میں ہو نہیں سکتا, لیکن عقلاً محال اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی قوت ایسی ہو آپ F-16 پہ بیٹھ جائیں, آدھے گھنٹے میں چلے جائیں گے. تو جب پیچھے سرچشمہ قدرت الہی ہو تو عادتاً بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ نے کیا کیا, عیسیٰ بغیر باپ کے آئے. عادتاً چاند کے 2 ٹکڑے ہو نہیں سکتے لیکن کر کے دکھا دیے. عادتاً ستارے گھر کے دروازے پہ نہیں آتے, اتار کے دکھا دیے. یہ جب خدا کی قدرت پیچھے ہے, دریا میں راستہ بن جائے, پانی پہ چلنا شروع, سب ماننے کو تیار ہیں کہ پیچھے خدا کی قدرت ہے. تو جب خدا اپنی صفات کا مظہر ان ہستیوں کو بنا رہا ہے, جب ان کے در کا غلام ملک الموت عزرائیل ہر جگہ پہ جا کے روح قبض کر سکتا ہے, تو یہ ہر جگہ پہ حاضر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اصل میں یہ جو شرک کا سلسلہ چل رہا ہے نا, یہ شرک کا سلسلہ اس وقت بنا تھا جب لوگوں نے آل محمد کے در کو چھوڑ کے ان کے شاگردوں کے ادنا سے شاگردوں کے در کو تھام دیا تھا. امام علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے. ابو حنیفہ, یہ جو حنفی سلسلہ چل رہا ہے مسلک اہل سنت کا, یہ ابو حنیفہ وہیں پہ موجود ہیں. مولا نے کھانا تناول فرمایا اور دعا کی, الحمدللہ رب العالمین, اللہم انا ھذا لکا ھذا منکا ومن رسولک, کہ اے خدا تو عالمین کا رب ہے, تیرا شکر ہے, اور یہ جو کچھ میں نے کھایا ہے یہ تیری وجہ سے اور تیرے رسول کی وجہ سے کھایا ہے. تو وہ جو ابو حنیفہ تشریف فرما تھے کہنے لگے کہ آپ نے آج التم اللہ شریک, آپ نے تو اللہ کا شریک قرار دے دیا, شرک کر دیا. میں کہتی ہوں کہ ایسی جرتیں تھیں شاگرد ہونے کے باوجود کوئی ایسی جرت کرے کہ امام سے کہہ دے آج التم اللہ شریک, آپ نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا. مولا نے فرمایا میں نے ایسا کیا کیا؟ کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کا دیا ہوا کھایا اور یہ رسول کہاں سے آ گئے, یہ آپ نے شریک بنا دیا. تو پھر جو قرآن کو جانتے نہ ہوں اور وارث قرآن کو ایسے کہیں, ناطق کے قرآن کو ایسے کہیں, مولا نے قرآن کی 2 آیتیں اسی وقت تلاوت کر دیں. مولا نے فرمایا قرآن میں تو خدا یہ فرماتا ہے کہ جب پوری امت سے اللہ نے یہ کہا کہ اے کفار تمہاری پریشانی یہی ہے کہ تم اس چیز کی وجہ سے پریشان ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے, اللہ اپنے ساتھ رسول کو شریک کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے امت مسلمہ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے, تو اے کفار یہی تمہاری پریشانی کا باعث ہے. پھر مولا نے دوسری آیت پڑھی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 پڑھی, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضَا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, کہ اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات پہ کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اور ان کے رسول نے اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ, اور وہ یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, ان قریب اللہ ہمیں اور اس کا رسول, اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور دیں گے, اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں.
تو دونوں آیتوں میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو رکھا کہ میں اور میرا رسول ہم عطا کر رہے ہیں. تو پھر یہ شرک کیسا ہے؟ تو بات صرف وہی آتی ہے کہ جب راستہ ہی غلط تھام لیں گے تو پھر معرفتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر تو جہالتیں آئیں گی. تو پھر اس قسم کے سوالات اٹھیں گے، ہر بات میں شرک، ہر بات میں شرک، یا علی مدد نہ کہو شرک، یہ نہ کہو شرک. آپ ان ہستیوں کو پہلے سمجھیں، پہلے ظرف اس قابل بنائیں کہ یہ ہستیوں ظرف میں اتریں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مقام محمد و آل محمد کیا ہے. عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تو جب آپ محمد و آل محمد کو صحابہ کے مقام پہ لا کے بات کرو گے، بلکہ بعض اوقات تو حیرت ہوتی ہے ان کی عقلوں پہ کہ دفاع صحابہ کے لیے اہل بیت کو پیچھے کر دیتے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ اپنا کیا انجام چاہتے ہیں. خود اپنی کتابیں ہی پڑھ لیں، اس میں ملے گا ان کو کہ مقام آل محمد کیا ہے. فخر الدین رازی نے یہ روایت لکھی ہے، اور یہ روایت جو ہے سوائے کے محرکہ ہماری کتاب نہیں ہے. اپنی کتابیں بھی پڑھنے تو نہیں پتہ چلتے مقام صحابہ کیا ہے، مقام آل محمد کیا ہے. افسوس ہے ایسی عقلوں پہ کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا ان کو. تو سمجھ میں آ گئی نا بات کہ یہ کبھی اپنی کتاب بھی نہیں کھولتے، یہ صرف وہ چیزیں کھولتے ہیں جو تنقید کا باعث ہے. یہ صرف قرآن سے وہ آیتیں لیتے ہیں جو متشابہ ہیں، کہ جن کے مفہوم انہیں خود نہیں آتے، یہ متشابہ آیات کو لیتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سوائے کے محرکہ میں روایت موجود ہے کہ فخر الدین رازی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ 7 چیزوں میں آل محمد محمد مصطفیٰ کے ساتھ مساوی ہے، ان کا مقام مساوی ہے. وہ پھر 7 مقامات بتائے بھی ہیں کہ خدا نے قرآن میں جہاں اپنے نبی پہ سلام بھیجا وہاں آل نبی پہ سلام علی آل یاسین کہہ کے سلام بھیجا. پھر دوسرا مقام لکھا کہ جہاں پہ نماز میں اللہ نے رسالت کی گواہی کو لازمی قرار دیا، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، وہاں پہ آل نبی پہ صلوات لازمی ہے وگرنہ نماز قبول نہیں ہے. اور پھر جہاں خدا نے قرآن میں اپنے نبی کی طہارت اور عصمت کو طٰہٰ کے ساتھ بیان کیا ہے، وہیں پہ آل نبی کے لیے آیت تطہیر کو نازل کر کے بتایا ہے کہ ان کا مقام طہارت کیا ہے. اور پھر جہاں پہ خدا نے صدقہ اپنے نبی پہ حرام کیا ہے، آل نبی پہ بھی اسی طرح صدقہ حرام ہے. اور جہاں پر خدا نے اپنے نبی کی محبت کے لیے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ خدا کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تیری اتباع کریں، تیری اتباع کریں. اے رسول ان سے کہہ دو فاتبعونی ان یحببکم اللہ، ہو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو وہیں پہ آل رسول کی محبت کو اجر رسالت بنا دیا. توجہ ہے نا کہ مقامات، یعنی آج رسول خدا کے مقام کو سب مانتے ہیں کہ خدا کے بعد سب سے برتر، سب سے بلند ہستی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو 7 مقامات گنوا دیے ہیں کہ جہاں پہ آل رسول اپنے جد کے ساتھ شریک ہیں. مجھے صحابہ کا کوئی ایک مقام دکھا دو وہ نبی کے ساتھ مساوی ہوں. پھر کون سی دلیل رہ جاتی ہے کہ آج تم دفاع صحابہ کے لیے آل محمد کو پیچھے کر دیتے ہو؟ کیسی امت ہو، کیا اجر دیا تم نے رسول. بہت لمبی یہ گفتگو ہو جائے گی، بس مجھے لگتا ہے آپ ہمادہ ہو گئے ہیں تو بس آج مسائل کی منزل کی طرف میں آ جاتی ہوں کہ رسول نے، خدا نے روایات نہ صرف ہماری کتابوں کی، اپنی کتابیں بھی، مسلک کے اہل سنت جو ہیں دوسرے مسلمانوں کے مسلک اپنی کتابیں دیکھیں، روایات بھری ہوئی ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اطرت کے لیے رسول خدا نے کیا کیا نہیں فرمایا کہ میرے بعد میری اطرت کی احترام کو لوگ ہمیشہ اطرت کا احترام کریں. آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو کوئی میری اطرت کو عزت دے گا میری اولاد میں سے، اور یہ صرف یہاں پہ بعض علماء نے تحقیق کی ہے کہ صرف اس سے آل نبی ہی نہیں مراد، قیامت تک کی اطرت مراد ہے، اس لیے سادات کا احترام کیا گیا.
یہ نہ دیکھا کرے کہ وہ نمازی نہیں ہے اور سید ہے تو میں نے احترام نہیں کرا. نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کو جواب دے گی. سید نے گناہ بھی دگنا پانا ہے. یہ سید بھی سن لیں, سید کو گناہ بھی دگنا ہے. اگر نیکی کا اجر اس کا دگنا ہے تو گناہ بھی دگنا کی سزا بھی دگنی ہے امتی سے. لیکن امتی کا فرض ہے کہ وہ سادات کا احترام کرے. آج کل وہ احترام ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ نے کوشش کریں کہ ہم نے, چونکہ میں محبت سمجھا رہی ہوں نا, کہ ہم نے اس محبت کے مفہوم کو سمجھنا ہے تاکہ ہمیں توجہ مل سکے اپنے نبی کی, ہمیں آل رسول کی توجہ مل سکے. تو محبت کے مفہوم پہ میں بات کر رہی ہوں. تو رسول نے فرمایا جو میری عطرت کی ضرورت کو پورا کرے گا, جو میری عطرت کو لباس پہنائے گا, وہ روز محشر میرے ساتھ جیسے دو انگلیاں ہیں اس طرح میرے مقام پہ ہوگا. جب روز محشر ہوگا تو ایک ندا بلند ہوگی, اے اہل محشر خاموش ہو جاؤ, زہرا کا بابا کچھ کہنا چاہتے ہیں. اس وقت رسول اپنی امت سے خطاب کریں گے, خاموشی ہو جائے گی, پورا محشر خاموش ہوگا. تو اس وقت آپ ایک خطاب کریں گے, آپ فرمائیں گے اے اہل محشر, جس کسی نے میرے پہ احسان کیا ہے آج مجھے بتائے, میں اس کو احسان کا بدلہ دے دوں. تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ, ہم پر تو احسان ذات احدیت کا ہے, ہم پر تو احسان آپ کا ہے کہ ہمیں ظلمت سے نکالا, ہم کیسے آپ کے اوپر احسان کر سکتے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ آپ بھی مجھ پہ احسان کر سکتے ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں میری اولاد میں سے کسی کے اوپر اگر احسان کیا اس نے مجھ پہ احسان. کسی نے میری عطرت میں سے کسی کو بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا, خوف زدہ ہو تو اسے خوف سے پناہ دی, اگر اس کے پاس لباس کی مجبوری تھی لباس دیا, اگر اس کی مجبوری میں مدد کی تو اس نے مجھ پہ احسان کیا. جب رسول یہ اعلان کریں گے تو عاطف غیبی سے اللہ یہ ذات احدیت یہ اعلان کرے گی, اے میرے حبیب آج میں نے تیرے حوالے کر دیا ہر معاملے کو, یہ جس کو چاہے جنت کے جس درجے میں مرضی رکھ, اس لیے کہ یہ تیرا اور تیری امت کا معاملہ ہے. جس نے احسان کیا تیری عطرت پہ تو ان کو جس درجے میں مرضی رکھ. تو رسول خدا ان کو کون سا درجہ دیں گے؟ جس درجے پہ انبیاء اور آئمہ رہ رہے ہوں گے. اس وقت موقع ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم وہ درجہ اپنے لیے بنا سکتے ہیں. زندگی ختم ہوگی تو موقع ختم ہو گئے. تو سادات کا احترام کیا کریں, ان کی ضروریات کا خیال رکھا کریں. وہ ضرورت خاص طور پہ جو ضرورت مند سادات ہیں ان پہ نظر رکھا کریں. تو میں مقام فکر یہ ہے کہ جب آپ نے یہ روایات بیان کی, آج ہم اتنے سالوں کے بعد, کتنی صدیاں گزر گئیں, یہ روایات سن رہے ہیں اور ہم دل میں محبت محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے ان روایات پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم خوشنودی رسول کو پا سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت شامی ان کے کانوں میں بھی یہ روایات گئی کو زیادہ عرصہ نہیں تھا, وہ جو اشقیاء کی فوج تھی, بلکہ اس زمانے میں 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا ہے. 10 ہجری میں رسول خدا اس دنیا سے گئے, تو 50 سال کا صرف عرصہ ہے. ابھی تو وہ لوگ موجود تھے, جابر بن عبداللہ انصاری جیسے لوگ موجود تھے جو براہ راست جنہوں نے روایات سنی تھی اور وہ لوگوں کو سنا رہے تھے. سوچیے آج ہمیں تو براہ راست آ کے کہہ دے جی آپ کے لیے, کسی ایک کو مخصوص کر کے کہہ دے جی آپ کے لیے زمانے کے امام کا یہ پیغام ہے, مجھے ملے انہوں نے یہ پیغام دیا, یا میں نے زمانے کے امام سے یہ پیغام سنا ہے, تو کیا گزرے گی ہم پہ, ہم کتنے ہوشیار ہو جائیں گے. تو یہ جو شام کے تھے اشقیاء جو تھے, تو کیا ان کو جب یہ روایات پہنچانے والے ابھی ان کے درمیان موجود تھے, ان کے سامنے آل رسول ایک واسطے سے ہی درمیان میں صرف جناب سید نواز رسول ہے, عطرت رسول کھڑی ہے. یہ روایات انہوں نے بھی سنی تھی, لیکن وہ کیسے سامنے تھے, دیکھ رہے تھے کہ عطرت رسول خوف کی حالت میں بھی ہے, عطرت رسول بھوکی بھی ہے, عطرت رسول 3 دن سے پیاسی ہے. تو کیا سلوک کیا انہوں نے عطرت رسول سے؟ کبھی دل سے ہو کے محسوس کیا کرے مومنات کہ جو آپ نے آنسو کا نذرانہ پیش کرنا ہے نا, یہ آنسو آپ کے ملائکہ نے لے کے جانا ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ملائکہ ان آنسو کو آب حیات میں ملا دیتے ہیں, آب حیات مزید شیریں ہو جاتا ہے. آپ نے نذرانہ پیش کرنا ہے اپنے آنسوؤں کا وقت کے امام کو, جو وارث عزا ہیں, جو اس عزاداری کے وارث ہیں. مومنات, امام زمانہ علیہ السلام مجلس میں موجود ہوتے ہیں. خدا کرے کہ ہماری مجلسیں اس قابل ہوں, جو مجلسیں اس قابل ہوتی ہیں مولا موجود ہوتے ہیں.
اگر آپ آمادہ ہوں تو میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ سید حسینی حائری یہ مشہد میں رہتے کہ اپنے زمانے کے امام کے بغیر گفتگو کو ختم کرنا حق ممبر ادا نہیں ہوتا، نہ حق سماعت ادا ہو پاتا ہے۔ زمانے کے امام کا ذکر ہے، میں بتانا یہ چاہتی ہوں۔ تو سید حسینی حائری مشہد میں انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا تھا، وہاں پہ زائرین حسینی جو تھے ان کو یہ مفت پناہ گاہ بنائی ہوئی تھی، ان کے لیے جو بھی مولا کے روزے کے زائر ہوتے تھے، امام رضا کے روزے کے، امام حسین کے روزے کے، تو وہاں پہ ان کے لیے رہائش کا بندوبست تھا۔ تو بہت بڑے متقی تھے، مومن تھے۔ ایک دفعہ ان کے وہاں رہنے کے لیے یکم محرم کو ایک شخصیت آئی، اس نے وہاں پہ رہنے کے لیے اجازت چاہی، انہوں نے جگہ عطا کی، سید حسینی حائری نے جگہ عطا کی، اور پھر اس کے بعد، اور یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، اب یہ 100 سال پرانا واقعہ ہوگا، 13ویں صدی ہجری کا یہ واقعہ۔ تو اب یہ جو ہے نا حسینی حائری، یہ جو اس مالک ہے اس عمارت کا، اس نے دیکھا یہ بزرگ ایک یہ جو شخصیت ہے، یہ جن کے پاس رہنے آئی ہیں، یہ جو تو بہت زیادہ ان کے چہرے پہ ایک نورانیت سی ہے۔ تو اب یہ وہ ہوا یہ کہ انہی دنوں نجف سے بھی ایک شخص وہاں پہ اسی جگہ پہ رہنے کے لیے آیا، تو اس نے اس حسینی حائری سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو، جن کے چہرے پہ وہ نور محسوس کر رہا تھا نا، نورانیت۔ ان کا نام تھا سید محمد رشدی یا رشدی، جیسے بھی وہ اپنی زبان میں ان کا ہوگا، سید محمد رشدی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ نجف سے جو بندہ آیا تھا اس نے کہا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ جو تمہارے پاس مقیم ہے یکم محرم سے جو آیا تھا نا، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اس نے ریاضتیں کی ہیں اور اس کو اس کی مولا سے ملاقات رہتی ہے۔ کہنے لگا اچھا، کہنے لگے یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سید حسینی کہ میں نے الگ سے ایک دن میں نے سید محمد رشدی سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، آپ اولیاء میں سے ہیں۔ تو اس نے انکار کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو وہ مان گئے، کہتے ہیں ہاں میں جب کوفہ میں تھا تو میں نے کوفہ میں مسجد کوفہ میں 12 سال تک ریاضت کی ہے۔ 12 سال، ہم نے کبھی 12 دن بھی کر لیں مولا کی محبت میں، کاش ہمیں بھی ضرور کچھ نہ کچھ ملے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ جب تک 12 سال سے 1 سال بھی کم ہوا تو کمالات نہیں ملتے۔ تو اسی شخص نے، وہ جس نے ان کے بارے میں بتایا تھا نا، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ کوفہ میں مسجد ہندی میں، جس گلی میں مسجد ہندی تھی وہاں پہ اس کی دکان تھی عطر کی، اور یہ کبھی بھی اپنی دکان پہ نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی ہم اس کی دکان پہ جاتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا، اور جب ہم تلاش کرتے تھے تو مسجد کوفہ میں ریاضت کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس نے جب سارا بتایا تو وہ مان گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے 12 سال ریاضت کی ہے، اور اس کے بعد مجھے یہ ملا ہے کہ میں جنات کو بھی حاضر کر لیتا ہوں، میں فرشتوں کو بھی حاضر کر لیتا ہوں، لیکن میں جنات کو اس لیے حاضر نہیں کرتا، وہ کبھی سچی خبریں دیتے ہیں کبھی جھوٹی دیتے ہیں، اور میں فرشتوں کو اس لیے حاضر نہیں کرتا کہ وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، میں ان کی عبادت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ البتہ میں علماء کی روحوں کو بھی حاضر کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے وہ پتہ کرا دیں۔ اس نے کہا اس میں بہت بڑا درس ہے آپ کے لیے اس واقعہ میں۔ تو وہ کہنے لگا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں جب بھی محرم آتا ہے، یہ سن لیں جو بھی اپنے گھروں میں مجلس کرواتے ہیں وہ تو ضرور سنیں، میں اپنے گھر میں مجلس کرواتا ہوں عشرہ، پہلا عشرہ، اور یکم سے 10 تک مسلسل مجالس ہوتی ہیں، اور وقت شروع ہوتا ہے میرے گھر میں مجلس کا طلوع آفتاب سے ظہر کی نماز تک مجلس ہوتی ہے مسلسل۔ کئی علماء ہیں، تقریباً 30 علماء روز پڑھتے ہیں، چاہے آدھا گھنٹہ پڑھتے ہوں جتنا بھی بہرحال، یعنی کہتے بہت سے علماء پڑھتے ہیں، اور پھر خوب ماتم 1 گھنٹہ ماتم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ میری مجلس جو ہے اس میں اتنے لوگ آتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پیچھے گلی بند ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے یہ مناظر دیکھے نا زرداری میں، آپ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا۔ تو اس طرح سے ہی جہاں بہت وہاں پہ مجالس میں بہت مجمعات ہے، وہاں ایسے ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ نا اس طرح سے میں کرواتا ہوں، اور میں دروازے پہ کھڑا ہو کے ہر آنے والے عزادار کا احترام کرتا ہوں، ریسیو کرتا ہوں اس کو میں محبت سے۔ کتنا مقام بلند ہے عزاداروں کا،
آپ کو اپنا مقام پتہ چلا؟ آپ کا مقام کتنا بلند ہے. تو اب میں ہر ایک کا استقبال کرتا ہوں اور جو مجلس پڑھنے آتے ہیں ان کو ہدیے بھی دیتا ہوں, انہیں بھی خوش کر کے بھیجتا ہوں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس طرح سے اتنی بڑی مجلس ہو تو کتنے اخراجات ہوتے ہیں, تو میں محبت سے کرتا ہوں. تو بس آپ مجھے یہ پتہ کروا دیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ میری یہ مجالس قبول ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں بھی شوق ہے نا, پتہ چلے ہماری مجلسیں, ہم بھی عزاداری پہ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے, تو کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں, کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی کہ کچھ چیزیں مجلس کروانے والے کو بھی پتہ چلتی ہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. بہرحال اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے تو اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میری یہ عزاداری جو میں 10 دن اتنی محنت کرتا ہوں, یہ امام زمانہ قبول کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں کل جواب دوں گا. یہ محمد رشدی جو ہے, سید محمد رشدی, اگلے دن یہ کہتے میں صبح ان کی خدمت پہ چلا گیا. جواب آیا, انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے 4 علماء کو حاضر کیا تھا. حبیب اللہ رشدی کو حاضر کیا تھا, آیت اللہ شرازی کو حاضر کیا تھا, اسماعیل ایک ہے آیت اللہ اسماعیل قدس سرہ, ان کو حاضر کیا تھا, اور سید علی داماد, میر داماد, ان کو حاضر کیا تھا. تو ان چاروں نے متفق طور پہ یہی بتایا ہے کہ آپ کی مجلسیں قبول ہیں, آپ کی عزاداری قبول ہے. اب یہ کہنے لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف قبول ہے بلکہ تمہاری عزاداری میں امام زمان علیہ السلام آتے ہیں. ہر مجلس میں نہیں, جس کی قبول ہے. تو وہ کہنے لگے تمہاری مجلس میں نہ صرف یہ کہ قبول ہے بلکہ توجہ کی قابل ہے, وہ توجہ فرماتے ہیں, وہ آتے ہیں. تو یہ کہنے لگے تو یہ بھی پوچھ دو وہ کہاں ہوتے ہیں, کس جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں, اور کس دن آتے ہیں, عشرہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں نا بتا دوں گا. اگلے دن یہ پھر گیا, کیا جواب آیا؟ ان علماء نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ وہ 9ویں یا 10ویں محرم کو تمہارے گھر آئیں گے. اب اس دفعہ 9ویں یا 10ویں محرم کو آئیں گے, اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ پہ آئیں گے. اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ کرا دیں کہ ایک وقت کیوں نہیں بتایا کہ 9ویں یا 10ویں, تاکہ میں ذرا متوجہ رہوں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ دوبارہ پتہ کروایا تو 9ویں محرم کو آئیں گے. اس دفعہ 9ویں محرم, بڑی توجہ سے سننا ہے, 9ویں محرم کو آئیں گے. اور تم اپنے گھر, کنواں جو ہے نا تمہارے ذہن میں بند پڑا ہوا, پرانا کنواں گھروں میں ہوتے تھے اس زمانے, ابھی بھی کہیں ہوتے ہیں, تو وہ تم اس کے کنارے بیٹھے ہوگے, تمہارے جسم میں ایک کپکپی ہوگی, تبدیلی آئے گی. تو تم فلاں, اشارہ کیا فلاں کونے کی طرف دیکھنا, ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوں گے, ان کے ساتھی بھی ہوں گے, ان میں سے ایک امام ہوں گے. اور پھر تم وہاں پہ تم جب یہ دیکھو گے تو پھر وہ تمہیں کہیں گے کہ ان کے لیے چائے کا, قہوے کا انتظام رکھنا. تم ان کو ملنے جاؤ گے, وہ کھڑے نہیں ہوں گے, اور ان میں سے 2 بندے ممبر سے جا کے خطاب کریں گے, اور وہ تمہیں کہیں گے کہ ہم اس گھر کے وارث ہیں, تم دروازے پہ عزاداروں کا استقبال کرو. وہ تمہیں دروازے پہ بھیج دیں گے, بے اختیار تم دروازے پہ چلے جاؤ گے. ان کی خدمت سے اٹھنے کو دل تو نہیں کرے گا, لیکن تم بے اختیار دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے. اور جو تمہارے گھر اشرف الواعظین خطاب ہر سال کرتے ہیں اور 1 سے 2 بجے تک مجلس پڑھتے ہیں, اس دن 9ویں محرم کو وہ خطاب نہیں کریں گے, وہ جلدی صبح آ جائیں گے اور مختصر خطاب کریں گے, اور امام وقت کو مخاطب کر کے خطاب کریں گے. اور پھر بتایا کہ 2 بندے جو لوگ امام کے ساتھ ہوں گے وہ 12 لوگ ہوں گے, ان میں سے 2 جا کے ممبر پہ خطاب کریں گے, اور وہ دونوں جو خطاب کریں گے وہ امام وقت کے بارے میں ہوگا, ان کی غیبت کے بارے میں, ان کے ظہور کے بارے میں, ان کی مشکلات کے بارے میں خطاب ہوگا. اور اس دن جناب ابو الفضل عباس کے اوپر خطاب کے بجائے وہ امام زمانہ پہ خطاب کریں گے. توجہ فرما رہی. اور پھر اس دن ایسی ساری پلاننگ بتا دی. اب اس واقعہ کو پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ جس مجلس کے میزبان امام ہوں وہ مجلس گھر والے نہیں کرواتے, وہ پلاننگ گھر والے نہیں کرواتے, وہاں پہ ممبر سے پڑھنے والے کو گھر والے نہیں بلاتے, امام بھیجتے ہیں, امام پڑھواتے ہیں. امام کو پتہ ہے میں نے کس جگہ کا ممبر کس کے حوالے کرنا ہے. سارے ممبر امام تقسیم نہیں کرتے. اب کئی ممبروں میں تو بندر بھی ناچ رہے ہیں, کیا وہ مولا نے حوالے کیے کہ جاؤ میری چاہنے والوں کے دماغوں سے کھیلو؟
ہر ممبر امام تقسیم نہیں کرتے، ہر مجلس میں امام نہیں جاتے، بس پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنی مجالس کو اس قابل بنانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی جیسے مجھے رشدی نے بتایا تھا، سید محمد رشدی نے جیسے مجھے بتایا تھا، 9ویں محرم آئی، میں کنویں کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میرے جسم میں لرزہ ہوا، کبھی ہوئی، میں نے اسی کونے کی طرف دیکھا تو 12 افراد تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کا لباس اتنا خوبصورت تھا اور وہ ماحول اتنا معطر ہو گیا، اور ان کو 40 سال کے قریب ان کی عمریں تھیں، ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال سیاہ تھے، اور انہوں نے ایک مخصوص قسم کی علاقائی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں، اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ میں جب ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ دروازے پہ جائیں، یہ اس گھر کے مالک ہم ہیں۔ پوری کائنات کے مالک تو امام ہیں، سب کی عزاداری کے وارث یہ نہ کہا کریں کہ میں مجلس کرواتی ہوں، میں اشرف نہیں، مولا کرواتے ہیں، بے شک بے شک، ہم ان کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمارا انتخاب کیا اور ہمارے ذمہ جو بھی کام لگایا ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اسی طرح سے آئینے ہی ممبر پہ وہ جو شخص جو 1 سے 2 بجے تک جو ہستی اشرف الواعظین مجلس پڑھا کرتی تھی، وہ صبح آ گئی، اور صبح آ کے مجھے کہتی ہیں کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، کل عشرے مجالس ہے، میں نے کل عشرہ ہے اور میں نے بہت جگہ مجلس پڑھنی ہے، آج میں تمہارے گھر میں تھوڑی ہی پڑھوں گا۔ اور وہ واقعی صبح گئے، جا کے ممبر پہ سر جھکا کے بیٹھ گئے، جیسے کچھ بھی نہیں بول رہے، اور کوئی خطبہ نہ دیا، اور سر اٹھا کے بس ایک جملہ کہا، اس ایک جملے میں ہی لوگ اتنا روئے۔ ایک جملہ یہ بس کہا کہ اے وہ جو کہ بیابانوں میں گم شدہ ہے، آپ میرا موضوع مخاطب ہے، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اے میرے زمانے کے امام، میرا آج کا خطاب آپ کے لیے ہے۔ تو اور جو باقی دعائیں انہوں نے بھی اسی طرح سے ایسی مجلس پڑھی جو اس 12 افراد میں سے آ کے انہوں نے اس طرح سے خطاب کیا کہ لوگوں کا گریہ نہیں تھم رہا تھا، اتنا وہاں پہ روحانیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ایک وجود حقیقی ہے ہمارے امام زمان علیہ السلام، ایک حقیقت ہے، اور وہ ہمارے اعمال سے آگاہ ہے، اور وہ ہر جگہ جس طرح سے کہ یہ تصرف ہے محمد علیہ محمد کا کہ وہ جہاں چاہے حاضر ہو سکتے ہیں، جتنی جگہ چاہے حاضر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا خدا فرماتے ہیں کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت قلیل علم ہے، اور رسول فرماتے ہیں کہ یار یہ آپ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا لوگ تحمل کر سکتے ہیں اتنے ہی بتائے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حاضر ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، ہم نے یہ جان کے کیا کرنا ہے۔ ہمارے لیے جب انہوں نے فرمایا کہ اے مومنوں میں تمہارے پاس حاضر ہوتا ہو تو مان لو حاضر ہوں گے، ہماری کیا جسارت کہ ہم آگے دلائل طلب کریں، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ ہر جگہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسئلے اسی قسم کے جن میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس مقصد کو دیکھنا ہے جو آل محمد جس مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی تو بس مولا بہت وقت آپ کا میں نے لیا، مولا قبول فرمایا آپ سب کا سننا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں الجھنا جو ہمارے لیے ہیں نہیں، جو ہمارے تحمل سے باہر ہے، ہمیں نہیں الجھنا۔ ہم نے اپنے مقصد کے لیے فکر کرنی ہے کہ ہمارا مقصد ان ہستیوں سے ہدایت لینا ہے، ہم نے ہدایت لینی ہے، ہمارا مقصد ان ہستیوں کے مسائل پہ گریہ کرنا ہے کہ وہ ہستیاں جن کا تعارف رسول نے کروائی یہ آل ہیں، جو ان کی مدد کرے گا میں روز محشر ان کی مدد کروں گا۔ تو افسوس ہے ایسی امت پہ کہ دیکھ بھی رہی ہے کہ آل رسول پیاسی ہے اور پانی بند کیے رکھا۔ مومنات، یہ مسائل جو ہیں یہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا دل کی گہرائیوں سے تھوڑا سا منظر کشی کر کے فکر بھی کیا کریں۔ جب شام غریبہ تھی نا، جناب زینب نے بچوں کو گنا، روایت کے الفاظ ہے کہ بچوں کو گنتی کی، اس کا مطلب کہ بچے تعداد میں زیادہ تھے۔ اگر ہوتے نا 2-4 تو گننے کی لفظ وہاں پہ نہیں آتا، گننا وہاں جاتا ہے
کہ جہاں پہ تعداد زیادہ ہو تو بس کبھی سوچا تو کرے، جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ایک بچہ بس واپس پہنچا جناب باقی، یہ باقی سادات کے بچے صحراؤں میں قبریں بنی، اونٹوں کے گھوڑوں کے سموں تلے یہ بچے کچھ لے گئے، صرف ایک بچہ کیونکہ مدینہ واپس گیا۔ آج میں نے اس بچی کے احوال بیان کرنے ہیں جو معصومہ میرے مولا حسین کے سینے پہ سونے والی بچی، آپ یہی سنتی ہیں نا، اور یہ میں نے کو اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ امام کے الفاظ ہیں، یہ سید سجاد کے الفاظ ہیں، اور یہ کتاب انوار خمسہ میں محمد بن محمد شہید زنجانی اپنی کتاب میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ جب بچی بےتاب ہو گئی تھی نا قید خانے میں سارے مصائب چھوڑ رہی ہوں، بس آپ نے غور کرنا ہے کہ 4 سالہ بچی ہے اور بڑے لاڈوں سے مولا نے پالی ہے، بس میں ابھی اسی لیے مختصر کر رہی ہوں کہ جس وقت قید خانے میں یہ بچی بےتاب ہو گئی، اذانیں بہت لمبی، آدھا گھنٹوں کی، مصائب صرف 5 منٹ کے، بس آپ توجہ سے سن لیجیے کہ جب یہ بچی بے چین ہو گئی تو یزید کے کانوں تک آواز گئی تو ملعون کہنے لگا، سید سجاد کو بلایا اور کہا کہ کوئی راستہ ہے کہ یہ بچی خاموش ہو جائے؟ تو سید سجاد نے کہا کہ وہ اپنے باپ سے بچھڑی ہوئی ہے، اسے بہت مدت ہو گئی اس نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا، تو کہنے لگا کہ کیا اس بچی کو اپنے باپ سے محبت ہے؟ تو امام نے فرمایا اس کو اپنے باپ سے بہت محبت ہے۔ کہنے لگا کتنی محبت ہے؟ تو سید سجاد نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کتنی محبت ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ واقعہ کربلا 10ویں محرم سے پہلے تک یہ بچی کبھی بھی بستر پہ نہیں سوئی، یہ اپنے بابا کے سینے پہ سوئی ہے، یہ اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوئی ہے۔ تو وہ یزید کہنے لگا کہ اگر اپنے بابا سے اتنی محبت ہے تو یہ میں سر حسین میں تخت پہ رکھ رہا ہوں اور اسے کہو کہ آواز دے، اگر محبت ہوگی یہ زندان میں خود جائے گا، یہ سر خود جائے گا۔ تو جناب سجاد بی بی کے پاس آئے، کہا کہ معصومہ یزید یہ کہہ رہا ہے، تو بی بی نے رو کے کہا یزید سے کہہ دو یہ حسین کی بیٹی کہ ہے نا، یہ امام کی پروردہ ہے، یہ تصرفات کو جانتی ہے۔ بی بی نے فرمایا یزید سے کہہ دو تخت پہ کیا اگر تہ خانے میں بھی سر کو رکھے گا اور میں اپنے بابا کو آواز دوں گی، میرے بابا میرے پاس چلے آئیں گے، میرے بابا کا سر میرے پاس آ جائے گا۔ جناب سکینہ نے آواز دی اور تاریخ نے لکھا کہ سر حسین ہوا میں معلق ہوا، تخت سے پرواز کرتا ہوا زندان میں آیا، پہلے اپنے زخمی اپنے بیڑیوں والے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے بعد اپنی بیٹی کی گود میں جناب سکینہ نے جو اپنے بابا کے سر کو دیکھا